وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں چاہتا تھا کہ سیدنا میر عبدالواحد کلبرامی اور صاحب روز سیدنا میر محمد طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کا تھوڑا سا بیان ہو جائے، شخصیت کا تھوڑا سا بیان ہو جائے، روشنی ڈال دی جائے، لیکن وقت ساتھ چھوڑ دے. بس صرف چند دکھتے ہوئے موضوع جو اس دور سے گزر رہے ہیں، آج ہماری جو پوزیشن ہے، آج جو ہماری حالت ہے، آج جو ہمارے معاشرے میں بکھراؤ ہے، آج جو ہمارے گھروں میں افراتفری کا ماحول ہے، آج جو ہم نبی پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہونے کے باوجود اپنی پہچان چھپا رہے ہیں، آج جو ہم حقارت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، آج جو ہم ذلیل و خوار کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری شان تو کچھ اور تھی، ہماری پہچان تو کچھ اور تھی. آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج کوئی اپنے بغل میں کسی داڑھی اور ٹوپی والے کو بٹھانے کو تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کمی کہاں پہ ہوئی؟ میرے بھائیوں، میں اسٹیج پہ بیٹھے جملہ علماء، خطبہ، شعراء، خصوصیت کے ساتھ والد بزرگوار صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ واقعیہ طیبیہ حضور سیدی سرکار میر طاہر میاں صاحب اللہ دامہ اللہ، برادر اکبر سید سعید میاں صاحب، سید رضوان میاں صاحب، ان سب کی بارگاہوں میں فریضہ پیش کروں گا کہ آپ سب مل کے آنے والے تمام زائرین کے حق میں دعا کریں. بس یہی مقصد ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں بکھراؤ پیدا ہو رہا ہے، آج ہم نے اپنی زندگی کا عمل کیا بنا لیا ہے. آج کے اس پرفتن دور میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو سارے کاروبار بند ہیں، سارے بزنس ٹھپ پڑے ہیں، بینکیں چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. انسان، صرف مسلمان نہیں، انسان غربت کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے. آج ہر ایک کی زبان پر یہی صدا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں. ساری دکانیں، سارے کاروبار بند ہیں. اگر کوئی کاروبار چل رہا ہے، اگر کسی دکان پر بھیڑ لگ رہی ہے، تو وہ ہمارے مسجد کے امام لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، بابا لوگ ہیں، پیر لوگ ہیں جو دعا تعویذ کرتے ہیں. باقی سارے کاروبار بند ہیں. صرف ایک کاروبار ایسا ہے جو تیزی سے چل رہا ہے، دعا تعویذ. وہاں بھیڑیں لگی ہوئی. الحمدللہ ہمارے بھائی رضوان میاں صاحب اس کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. آئے ہوئے تمام بیماروں کی مدد کر رہے ہیں، شفا پہنچا رہے ہیں. لیکن اور بھی تمام جگہوں پر جن کی میں نے دیکھا دکانیں بند ہو گئیں، تو انہوں نے گاڑیاں رکھا لی، ٹوپیاں لے لی، ٹوپیاں رکھ لی اور ایک شمع شبستان رضا خرید لی اور ایک پٹا بچھا کے بیٹھ گئے. عورتوں کا ہجوم ان کے پاس بھی لگنے لگا. میں رضوان میاں کو اس دائرے میں نہیں لاتا ہوں، اس لیے رضوان میاں کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا کیا ہوا ہے، بڑے حضرت کا عطا کیا ہوا ہے. اور اسی عرص طیبی واحدی کے اسٹیج سے میں نے خود بھی اعلان کیا تھا اور انہیں اجازت اور ان کے لیے میں نے یہ کام مقرر کیا تھا کہ دعا تعویذ جھاڑ پھونک کا کام تم دیکھو گے، سنبھالو گے. آپ سبھی گواہ ہوں گے اس بات.
میں رضوان میاں کی بات میں اور بات کر رہا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ آئے تاریخ لینے کے لیے کہ صاحب حضرت بامبے میں ایک پروگرام کرانا ہے تاریخ کے لیے, اور میں اس شخص کو تقریباً 15 سال سے جانتا ہوں, بلرام پور ضلع کا رہنے والا. وہ اس سے پہلے جگہ کی تلاش میں گھوما کرتا تھا. جب میں نے اس کا آؤ بھاؤ دیکھا تو کسی سیٹ سے کم نہ تھا. میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے, اتنا بڑا بدلاؤ کیسے؟ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ حضرت یہ جس مسجد میں امام ہیں تو یہ امامت کرتے ہیں, دعا تعویذ زیادہ کرتے ہیں, لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے ان کے پاس. تو اتنی تیزی سے یہ ترقی کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے, ہم بزرگوں کے طریقے کو بھی بھول گئے. ہمارے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے, اگر ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے بیٹی کو ہلکا سا بخار آیا, کسی کو چھینک آ گئی, تو اب ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے ہیں, بلکہ کسی پڑوس میں اگر کوئی بابا ہے, کوئی امام ہے, کوئی پیر صاحب ہے تو اس کے پاس پہنچتے. میں منکر نہیں ہوں, میں بھی کرتا ہوں دعا تعویذ, ایسی بات نہیں ہے. اور میں نے پہلے تو یہ عہد کیا تھا کہ میں اس چکر میں نہیں پڑوں گا, دعا تعویذ اپنا جو کام چل رہا ہے وہی کروں گا. کیا بات. لیکن میں نے دیکھا کہ جو آیا میرے پاس, میرے ہی مرید, حضرت پریشانی رضوان میاں کے پاس جاؤ, رضوان میاں. جب وہ رضوان میاں کے پاس گئے تو لوٹ کے آئے, 2-3 دن بعد نظر پڑی, دیکھا ہمارے سامنے سے ٹیڑھے ٹیڑھے نکل رہے ہیں, پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. مرید ہمارے بھیجا ہم نے, ہم ہی کو نہیں پہچان رہے. تو میں نے کہا چل بھیا تو بھی اٹھا لے قلم کاغذ, اور ہم نے بھی شروع کر دیا. حالانکہ ابھی بھی ہم رضوان میاں کے پاس ہی بھیجتے. تو آج کل جو یہ نہیں کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے. کرتے تھے ہمارے بزرگوں نے کیا, غوث اعظم نے کیا, خواجہ خواجگان نے کیا, مفتی اعظم تو اتنے تعویذ لکھا کرتے تھے, اتنے تعویذ لکھا کرتے تھے, اور لوگ فیضیاب ہوتے تھے. لیکن آج ہمارا عمل کچھ نہیں ہے. ہمیں اگر پریشانی ہوئی, ہمارے رزق میں اگر کمی ہوئی, تو ہم مسجد کی طرف نہیں بھاگتے ہیں, سیدھے بابا کے پاس جاتے ہیں. اور آج ہمارے جو اس قوم کی عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ مزاروں پر جھوم رہی ہیں, کھیل رہی ہیں. یہ اتنی ایک دم بڑھوتری کہاں سے آ گئی کہ پہلے کہیں سنائی دیتا تھا کہ صاحب فلاں لڑکی کے اوپر کچھ اثرات ہیں, فلاں لڑکی کے اوپر کچھ معاملات ہیں, فلاں کی بیوی آصف زدہ ہے. اب تو جسے دیکھو, جس گھر میں دیکھو, کوئی نہ کوئی جھومتا ہوا نظر آئے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی پریشانی آئے تو سیدھے پیر صاحب کے پاس چلو, ان کے ہاتھ پیر چومو کہ پریشانی دور ہو جائے. بابا کے پاس چلو, تعویذ لے لو, پریشانی دور ہو جائے. نہ بابا نہ, نہ بابا نہ. میں جاتا ہوں, اور بھی پیر صاحب لوگ ہندوستان میں جاتے ہیں تو لوگ جب ہاتھ نہیں چوم پاتے ہیں تو گاڑی چومنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے بیوقوفوں, ذرا یہ تو غور کرو, یہ گاڑی بنائی کس نے ہے, اور گاڑی کاہے کی ہے؟ اسے چومو گے تو کیا ملے گا؟ اگر چومنے کا ایسا ہی شوق ہے تجھے تو خدا کی قسم تیرے گھر میں ایک بوڑھی عورت جس کے رخسار پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں, وہ جو تیری راہ تک رہی ہے, پیر صاحب کے پاس جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس جا, اپنی ماں کے قدم کو پکڑ لے اور کہہ دے کہ اے ماں, تیرا بیٹا سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اپنے رب سے میرے حق میں دعا کر دے. تو اگر تیری ماں نے اپنے آنچل کو اپنے رب کی طرف پھیلا دیا, اٹھا دیا اور تیرے حق میں دعا کر دی, تو خدا کی قسم سینکڑوں پیروں کی دعائیں ایک طرف, سینکڑوں باباؤں کے تعویذ ایک طرف, تیری ماں کی ایک دعا ایک طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مرشد طیبی واحدی پیغام, مسلک اعلیٰ حضرت سیدی سرکار سہیل. تیری ماں, تیرا باپ ایک کمانی کا چشمہ لگائے ہوئے گھر میں بیٹھا ہوا, اور تو بزرگوں کی بارگاہ میں لاکھوں روپے کی چادر پیش کر رہا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیا سوچتا ہے کہ خواجہ صاحب تجھ سے راضی ہو جائیں گے, پیر عبد الواحد بلرامی تجھ سے خوش ہو جائیں گے؟
اپنے باپ کا دل دکھا کے آیا ہے. میرے بھائی ایسی بارگاہوں سے مایوس ہی لوٹے گا. اگر ان بزرگوں کو خوش کرنا ہے تو پہلے اپنے باپ کو خوش کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ تیری ماں کی دعا کتنی جلدی باب اجابت سے ٹکرائے گی. تیری ماں کی دعا اتنی ہی جلدی تیرے حق میں اللہ قبول کرے گا جتنی کی دعا امت نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول کرتا. آج ہمیں کوئی پریشانی ہوئی ہم بھاگے سرکار رضوان میاں تعویذ دے دیجیے. ارے میں نے تو یہاں پہ تعویذ اتروا دیتا ہوں پرانے. تو ایک تعویذ میں نے کھول کے دیکھا میرے بھائیوں اتنا افسوس ہوا اس بھولی قوم کے اوپر کہ اس تعویذ میں شمع شبستان رضا کا ایک نقش فوٹو کاپی کیے ہوئے رکھا تھا اور اس پہ مقصد بھی لکھا ہوا تھا کہ اس مقصد کے لیے تعویذ. غور کرو کہ آج کل کے جاہل جو بیٹھے ہیں دعا تعویذ کر رہے ہیں انہیں یہ تک نہیں معلوم انہوں نے شمع شبستان رضا سے وہ تعویذ ہی پورا نکال کے اس کی فوٹو کاپی کرانی. کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں وہ تمہیں 40 دن کے لیے فریدے دے دیں گے چراغ دے دیں گے جاؤ گھر پہ جلاؤ جا کے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 40 دن کے بعد پھر آؤ گے پھر تمہیں اگلا نسخہ دے دیں گے. ایسے ہی تمہیں دوڑاتے رہیں گے اور تمہاری جیب خالی کرتے رہیں گے. میرے بھائیوں میں منکر نہیں ہوں تعویذ کا اس لیے کہ یہ بزرگوں کا شیوا رہا. جو پریشان حال آتے ان کی پریشانی کو دور کرنا ان کا کام رہا. لیکن ان کا نظریہ کچھ اور تھا ہمارا نظریہ کچھ اور تھا. ہمارے پاس کوئی آتا ہے تعویذ دینے کے لیے تو ہم اسے سیدھے سیدھے تعویذ دے دیتے ہیں پانی دے دیتے ہیں لوبان دے دیتے ہیں اگربتی دے دیتے ہیں. آج کل اتنی بکری کسی چیز کی نہیں ہوتی جتنی لوبان کی ہوتی. لوبان والے بن گئے اور قرآن والے گھٹ گئے. جو قرآن بیچتے کم خریدتے ہیں جبکہ ہر گھر میں ایک نہیں کئی قرآن ہونا چاہیے. جتنے لوگ گھر کے ہیں جتنے فرد ہیں اتنے قرآن ہونا چاہیے. سب لائن سے قرآن کھول کے پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ شیطانیت خود بخود بھاگ جائے گی. وہ جو لڑکی گھر میں جھوم رہی ہے وہ بھی وضو کر کے نماز پڑھتی ہوئی نظر آئے گی. صاحب اب تو ایک اور نیا نکلا ہے کہ صاحب ہمارے اوپر ہماری بیٹی کے اوپر میاں حضور آ رہے ہیں دادا حضور آ رہے ہیں. ارے تیری گندی ناپاک لڑکی کے اوپر دادا حضور آئیں گے. ایک میرے پاس بھی آئی تھی بولی کہ میں نے حسین اور یزید کی جنگ دیکھی ہے. میں نے کہا تو کون ہے؟ بولا میں جنات ہوں بہت پرانا. ہم نے اچھا تو نے کیا کیا دیکھا؟ تو بولا تو لڑکی تھی وہ اپنی زبان میں بول رہی تھی لیکن بولنے والا کوئی اور تھا. بولا کہ میں نے حسین پاک کو دیکھا ان کی شکل آپ سے مطلب اس نے اترنا چاہا. ہم نے اور کیا دیکھا؟ کہنے ہم نے غوث اعظم کی زندگی دیکھی خواجہ غریب. ہم نے کون ہے تو؟ کہنے کہ میں صحابی ہوں میں نے نبی کی زندگی پائی. ہم نے اچھا ہمارے خادم بیٹھتے منا بابو. ہم نے منا بابو نے ہمارا ڈنڈا لانا. منا بابو نے ڈنڈا دیا ہم نے 2 مارے. ہم نے کون ہے تو؟ بولا میں قبیش. تو یہ سمجھ لو کہ کسی عورت کسی لڑکی کے اوپر کوئی بھی بزرگ ہرگز نہیں آ سکتا. آنے والا شیطان ہوگا خبیث ہوگا ابلیس ہوگا وہ ہمیں بہکاتا ہے. میرے بھائیوں ہم سچائی سے منہ موڑتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بھی دعا تعویذ کیا لیکن کیسے؟ جب کوئی آتا کسی بزرگ کی بارگاہ میں تو آپ فرماتے ہاں کیا پریشانی؟ فلاں پریشانی. فرماتے یہ وظیفہ ہے اسے فلاں وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیا جس سے کہ وہ بندہ نمازی بھی ہو جاتا اس کی پریشانی بھی دور ہو جاتی. تو میرے بھائیوں اگر آپ پریشان ہیں آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے آپ کماتے ہیں آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو ایک نصیحت لے کے جائیں. آپ فجر کی نماز کے عادی ہو جائیں اور فجر کی نماز سنت اور فرض کے درمیان ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر پڑھ لیں گے تو خدا کی قسم آپ کبھی پریشان نہ کریں. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے آپ کو کوئی مرض راحت ہو گیا ہے تو آپ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ
یا پہاڑوں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لیا کریں تو آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے گی. سبحان اللہ آپ سبحان نمازی بھی ہو جائیں گے اور آپ بیماری سے شفا بھی پا جائیں گے. ہمارے بزرگ ایسے ہی دعا تعویذ کیا کرتے ہیں. آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ آئے بس آج یہ قوم جو ہے صرف اور صرف دعا تعویذ تک محدود رہ گئی. میرے بھائیوں اب نہ جاگے تو کب جاگو؟ اب وقت ہے جاگ جاؤ. اپنے ماحول میں بدلاؤ لاؤ، تبدیلی لاؤ. بند کرو یہ ڈرامے، بند کرو یہ نوٹنکیاں. آباد کرو مسجدوں کو، کھولو اپنے گھروں میں قرآن کو، خدمت کرو اپنے والدین کی. آج اکثر 40% لوگ ایسے آتے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیفہ ہے، یہی رو رہی ہے، بلک رہی ہے، بابا حضرت پیر صاحب میاں صاحب میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا. ذرا غور کرو، دل خون کے آنسو روتا ہے جب اس عمر میں اس کی ماں اس کا باپ بھی اپنی زبان سے جملہ کہتا ہے کہ میں دوسروں کی ٹھوکروں پہ پل رہا ہوں. میرے بھائیوں آج پیروں کی گاڑیاں چومنے والوں، اگر چومنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومو، اپنی ماں کے قدموں کو چومو. اس ماں کے قدم کو چوم لو جس ماں کے قدموں کے نیچے میرے آقا نے تمہارے لیے جنت بتایا. کہ اگر تم اپنی ماں کے قدم کو چوم لو گے تو سمجھ لو کہ تم نے جنت کی دہلیز چوم لی. لیکن ہم تو صرف پیروں کو چومیں گے اور باباؤں سے تعویذ لیں گے، بس ہماری زندگی ایسے ہی کٹ جائے گی. بدلاؤ لاؤ اپنی زندگی میں. چومو، میں منع نہیں کرتا ہوں، پیروں کو بھی چومو، مولویوں کو بھی چومو، لیکن اس سے پہلے اپنے ماں باپ کے کو چومو. اگر اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم گے پھر تم اپنے پیر کے ہاتھ کو چومو گے تو تمہارا پیر بھی تم سے خوش ہو جائے گا، تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. لیکن نہیں صاحب، ہمیں تو بس پیروں کے ہاتھوں کو چومنا ہے، ان کے قدموں کو چومنا ہے اور مولویوں سے باباؤں سے تعویذ لینا. تعویذ لو لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں بدلاؤ بھی. ایسے بن جاؤ کہ پریشانی تمہارے گھر کا رخ بھی نہ کرے، تمہیں تعویذ کی ضرورت ہی نہ پڑے. آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، پڑوسیوں کا ستا رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کا حق مار رہے ہیں، ہم اپنے والدین کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو ہم دعا کرتے ہیں، ہم جیسے ہی دعا کرتے ہیں ہماری دعا لپیٹ کے ہمارے اوپر پھینک دی جاتی ہے. اس لیے کہ تیری زبان میں تاثیر نہیں، تیری زبان میں اثر نہیں. تیری زبان سے تو گانے بجانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تیرے کانوں میں تو چغلی اور غیبت کی آوازیں آتی ہیں. میرے بھائیوں اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا، اور یہ دور آ گیا ہے. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں یہ واحدی پیغام جس طرح ہر سال دیا جاتا ہے، ایک پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس محفل سے جب آپ اپنے گھروں کو جائیں، یہ اہل سنت و جماعت بالخصوص ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے یہ غربت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. غریبی اپنے دامن میں انہیں سمیٹ رہی ہے. تو میرے بھائیوں جو ہمارے پیسے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نوازا، خاص کر میں اپنے مریدوں سے کہوں گا، بڑے حضرت کے مریدوں سے کہوں گا، جو رضوان میاں کے مریدین ہیں ان سے بھی کہوں گا، اور جو ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے مرید ہیں. صرف ضروری نہیں کہ تم واحدی ہو تو ہمارے لیے تمہارے دل میں ہمارے دل میں جگہ. تم کسی کے بھی مرید ہو، واہ تمہارا پیر مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہے. میں سب سے یہ کہوں گا کہ اپنی بستیوں میں جاؤ، اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے شہروں میں جاؤ، اپنے محلوں میں ایک ایک کمیٹی بناؤ. جو بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، جس کی جیسی بھی ساتھ ہے، 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے مہینہ نکال کر ایک خزانچی بناؤ، اس کے پاس جمع کرو. اور اس کے بعد دیکھو کہ ہمارا کوئی مسلمان غریب ہے، کوئی مسلمان ہمارا اسپتال میں بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں، تو اس پیسے سے اس کی مدد کرو. میرے سبحان اللہ. سبحان. دیکھ لو کہ اگر کوئی تمہارا ایسا نوجوان ہے جو ذہن کا اچھا ہے، پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن مفلسی اسے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، پیسے غربت کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے،
تو وہ جو کمیٹی پیسہ جمع کرے اسی پیسے سے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے گا تو خدا کی قسم اس قوم میں نکھار آ جائے گا. جو بڑے لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ ایک ایک کمیٹی بنائیں اور جس کی جیسی بساط ہے ہر مہینے اس کمیٹی میں پیسہ جمع کریں، ایک خزانچی بنا دیں اور اس کے بعد دیکھیں بستی میں محلے میں جو غریب ہے، کسی کی جوان بیٹی ہے، جہیز کے اس دور میں وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہا ہے، رات رات اپنے بستر پر لیٹ کر آنسو آیا کرتا ہے اور اپنے رب سے شکوہ کرتا ہے، اے پروردگارا تو نے میرے پڑوسی کو تو اتنا دے دیا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر دی اور میں رہا غریب فقیر، میں کہاں سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا. تو اس کی دروازے کی دہلیز کو کھٹکھٹاؤ، دستک دو اس کے دروازے پر اور کہو کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم صرف ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ لو، باقی ذمہ ہم سب کا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے. ایک اور بھی اسی ہندوستان میں قوم رہتی ہے، آپ جانتے ہوں گے، ضروری نہیں کہ ہر چیز کا خلاصہ کیا. آپ اس قوم میں دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو رکشا چلاتے نہیں ملے، کوئی بھیک مانگتے نہیں ملے، کوئی مزدوری کرتے نہیں ملے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہیں اس قوم کے جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے چھوٹوں کی مدد کیا کرتے ہیں. اور یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے، یہ کام تو ہمارا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بستیوں میں جائیں، ایسی ہی کمیٹیاں بنائیں اور اس کے بعد اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں. تو خدا کی قسم آپ کی پھر زندگیوں میں نکھار آ جائے، پھر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. اور مسجدوں کے جب آپ نمازی بن جائیں گے تو آپ کے حق میں مسجدیں بھی دعائیں کریں. آج ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں. ہمارے گھروں میں قرآن ایک پاک کپڑے میں لپٹا ہوا رکھا ہے، ہمیں کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کب کھلتا ہے قرآن؟ جب ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے، سویم میں، 10ویں میں، 40ویں میں، 20ویں میں کھولتے ہیں، تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، پھر ویسے ہی لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. نہیں بھائی، یہ قرآن تمہیں تاق پہ سجانے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن تمہیں سینے میں بسانے کے لیے دیا گیا. تو یہی ایک پیغام ہے. کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن وقت ہی نہیں ہے. میں پھر سے ایک مرتبہ خیر آپ سب کا، تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور میں آئیے کچھ وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں چاہتا تھا کہ سیدنا میر عبدالواحد الابرامی اور صاحب روز سیدنا میر محمد طیب